یہ جو سارا اب صورتحال ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حکومت کو اپنی ساکھ کا بھی احساس ہوتا ہے. جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, چاہے آپ گیس کی قیمت بڑھا لیں, چاہے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا لیں, چاہے آپ بجلی کی قیمت بڑھا لیں. بیسیکلی یہ را مٹیریلز بھی ہیں, اس سے آپ کی انڈسٹری پہ فرق پڑ رہا ہے, آپ کی برآمدات نہیں بڑھ رہی ہیں. اب جو یہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اب ظاہر ہے ایوریج پہ اگر آپ دیکھیں تو 110, 111, کبھی 114 ہو جاتی ہیں, کبھی $116 فی بیرل ہو جاتی ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی جو ہے اس حوالے سے بڑھے گا. کہہ تو نہیں ہے کہ استعمال کم ہوا ہے, لیکن وہ کتنا اس کو بیلنس کرے گا وہ الگ بات ہے. تو یہ سارے اثرات جو ہیں یہ تو آگے پاس آن ہونے ہیں نا. تو یہ احساس نہیں ہے کہ عوام جو ہے اس کا بھی ایک رد عمل آئے گا, ایک ریئیکشن تو آئے گا, چاہے وہ سڑک پہ نہ آئے. جب بھی جائیں گے تو صحیح نا الیکشن. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے اسے بھی برا حال کیا تھا, ٹھیک ہے. تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کے پروگرام میں آج نہیں, آپ پرانی ریکارڈنگیں نکال کے دیکھیں. میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ کہ یہ سونامی آ رہی ہے مہنگائی کی, کتنی دفعہ بتایا تھا؟ میرے خیال میں اگست ستمبر سے چیخلیں چلانا شروع ہو گیا تھا, آپ کو پتہ ہے. اور آپ کہہ رہے تھے نہیں ایسے نہیں. میں پھر آپ سے کئی دفعہ معذرت بھی کی کہ جی میرے سے اگر کوئی سخت بات ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میرے دل روتا ہے خون کے آنسو. ہمیں تو پتہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, کی جاتی ہے, اور انہوں نے کی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے اب. اور میری ماننے کی ضرورت نہیں ہے بات. اب بھائی آپ جا کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں پڑھ لیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے. انہوں نے بجٹ پاس کیا 7.5% کا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی جو اوسطاً مہنگائی ہے پاکستان کی اس سال کی, ابھی تک یہ جو 10 مہینے گزرے ہیں, اس میں 7.5 ان کا ٹارگٹ تک نہیں پہنچے. یہ اینڈ آف دا ایئر تک یہ پہنچ جائیں گے. اس وقت کوئی سندور نہیں تھا, اس وقت کوئی فلڈ نہیں تھا, اس وقت کوئی یہ مشرقی وسطیٰ جو نیا چڑھ گیا ان کی زبان کے اوپر وہ نہیں تھا. اس وقت کیسے ان کو وہی اتری تھی؟ ڈپٹی کمشنر نے لکھ کے بھیج دیا تھا انہوں نے کہ جی ہم تو جا رہے ہیں عمرے پہ, آپ خود سنبھالیں, یا ہم سے نہیں کرا کنٹرول ہو رہا. یہ جو آپ ہمیشہ آرگیو کرتے ہیں میرے ساتھ کہ نہیں جیسے ایسے نہیں ہوتا. وہ کدھر گئے سارے؟ ان کی آنیاں جانیاں, وہ پیرا شیرا کمکمیں نویاں گڈیاں شڈیاں, وہ کتنے گئے سارے؟ 10.9 پہ پوائنٹ نکال دیں اب ساروں کو, ڈپٹی کمشنروں کو فائر کریں. ان کو کیوں فیل ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں چھاپے مارے؟ انہوں نے چھاپے ٹرپل کر دیے. چھاپوں سے نہیں ہوتی پرائس کنٹرول, یہ جھوٹ ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے, اور یہ خود کرتے ہیں. اور پھر جا کے بیچارے ریڈی والے کو گرفتار کر لیتے ہیں, قصاب کو گرفتار کر لیتے ہیں, کریانہ والے کو, اسٹور والے کو گرفتار کر لیتے ہیں. اپنے آپ سے بڑا اپنا انتظامی جوہر دکھا رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں ایک صنعتی ڈھانچہ موجود ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ انہوں نے نوٹوں کی بارش کر دی تھی فرام سپٹمبر 2024 ٹل دسمبر 2024 اینڈ دسمبر. جو اے ڈی آر ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو 50% پہ لانے کے لیے جو ڈار صاحب نے ان کو ڈرایا تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پیسہ پھینکا ہے مارکیٹ میں, آنن فانن 2 ٹریلین روپیز پھینکا ہے. پاکستان میں 18 ماہ کا مانیٹری لیگ ہے. آپ دسمبر جنوری 2026 سے آج دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے, آلموسٹ ایگزیکٹلی 18 مہینے پہ آ کے تو پٹاخہ نکل گیا. کوئی تعلق نہیں اس کا فلڈ سندور سے, ان کو سارا پتہ ہے, یہ انہوں نے خود کیا. اور اونے پونے ٹیکس ان بینکوں سے لے کے تو دسمبر میں وہ جو انکم ٹیکس ایکٹ کا جو سیکشن تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا آرڈیننس کے ذریعے, اونے پونے, اور عوام کا تیل نکال دیا اس چکر میں. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کب تک چل سکتا ہے؟ آپ اس کو سسٹین یہ تب تک چلے گا جب تک آپ ان تینوں جماعتوں کو ووٹ دیں گے. انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں جب 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آپ کو پتہ انفلیشن کتنی تھی؟ 25% پہ چلی گئی تھی, آلموسٹ ہائیسٹ ان ہسٹری آف پاکستان. وہ گئے تو نون لیگ والے آ گئے, ان کے بھی اینڈ میں آ کے تو 18% پہ چلی گئی تھی. اور ابھی جو پی ٹی آئی والے آئے ہیں انہوں نے تو خیر حد ہی کر دی, 45% پہ چلے گئی. اب پھر وہ جو ہے ڈبل ڈیجٹ پہ چلے گئی ہے. تو انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. ان ایمپلائمنٹ کے لیے یہ سب جو ہے یہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. آپ کو پتہ ہے ہر سال پاکستان کی پروڈکٹیوٹی نیچے کو جا رہی ہے. نہیں, وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس پروگرام ہی کوئی نہیں ہے بھائی. ان کے پاس کسی کے اکنامک ٹیم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. آپ بتائیں پیپلز پارٹی کے کون تھے فائنانس منسٹر دونوں؟ بتائیں. حفیظ شیخ اور یہ ترین صاحب تھے نا. تو پی ٹی آئی کے کون تھے؟ حفیظ شیخ اور ترین تھے نا. اسد عمر شروع میں آئے, وہ تو خیر پتہ ہی نہیں. فارغ کیا شروع میں, وہ تو کہہ رہا تھا میں موسیقی سن کے انسپریشن لیتا ہوں, پتہ نہیں کدھر وہ اس کا مغز چل رہا تھا. اور اس کے بعد آپ ان کو دیکھ لیں,
جو نون لیگ ہے ان کے پاس تو تھی نا, اب بین لگا ہوا ہے, ڈار صاحب جا نہیں سکتے کیو بلاک میں, سب کو پتہ ہے. اگر یہ کہتے ہیں میجن ٹائیگر بن رہے تھے 2018 تک, تو پھر کیوں نہیں آپ کو فائنانس میں لگا رہے بھائی جان؟ ہماری حکومت تو نہیں ہے نا, آپ کی حکومت ہے نا, آپ پہ کیوں بین لگاؤ, کیوں آپ تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے؟ ہے نا کوئی مسئلہ؟ وہ کیا ہے؟ تو تینوں کے پاس نہیں. نہیں تو وہ تو بحثیت مجموعی دیکھیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو پچھلی 3 دہائیوں سے اسی طرح 4 دہائیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے. اتنی مہنگائی اور اتنی بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. انہوں نے پریکٹس کی ہے جب سے 2008 میں یہ جمہوریت واپس آئی ہے پاکستان میں, اس کے بعد سے انہوں نے ہر سال بتدریج اس کو خراب کیا, اور فائنلی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ پاکستان کو اب نہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار ہے, نہ یہ بے روزگاری کے اوپر کو قابو ڈالنے کے قابل ہے, نہ ہی یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ تو ہمارا یہ ہو گیا کہ آبادی, شرح آبادی اور بے روزگاری دونوں برابر ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو اس وقت آپ کی ان امپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند سطح ترین سطح پہ چلے گی. 21 سال میں اتنی ہی ہوئی کبھی, ٹھیک ہے. جو آپ کی غربت ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر چلے گئی ہے. جو آپ کی گروتھ ہے وہ پاکستان کی گری ہوئی سب سے خراب رزلٹ آ رہا ہے. 1.7% ایوریج آئی ہے پچھلے 4 سال میں. 1.7% کچھ بھی نہیں ہے. یہ فارغ ہو گئے ہیں. اپنی سمجھے میری بات, یہ تو آنیاں جانیاں ان کی اتنی دیر تھی جتنی دیر پاکستان قرضے لے رہا تھا. سن لے میری بات, پیپلز پارٹی نے دبا کے قرضہ لیا, شوکت ترین نے ان کو دروازہ دکھایا, اس کے بعد نون لیگ نے آ کے فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ امینڈ کیا, بیک ڈور بنایا, انہوں نے بھی حد کر دی. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے, انہوں نے تو حدیں مکا دی. اب پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دبئی نے بھی واپس مانگے, یو اے ای نے پیسے, آپ نے دیکھ لیا کیا شروع ہوا ہے. اس کی تو خیر اور ایک منٹ ٹھہرے, نہیں اور کی بات نہیں ہے, ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے ان کے منہ پھونک ہیں, اس ہاتھ پیر پھول گئے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹیکس لینا پڑ رہا ہے ان کو اب نہیں. تو ان تینوں کو بٹھا دیں, یہ مجھے حل بتا دیں پاکستان میں کہ ہم نے گروتھ کیسے بنانی ہے اور ان امپلائمنٹ کیسے کم کرنی ہے جس سے انفلیشن نہ ہو. ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فارمولا موجود ہے, ان کے ناک کے تلے ہے, لیکن اس طرف یہ جائیں گے نہیں کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اس لیے اس ملک میں اگر بچنا ہے تو یہاں نئی سیاسی جماعت بنے گی جو یہ کام کرے گی. یہ تو ایک منٹ ٹھہرے نا, یہ تو مقامی حکومت نہیں ان کو ہضم ہوتی کہ کہیں فیصل آباد سے ممدانی نکل آیا, کہیں اگر راول پنڈی سے صادق خان نکل آیا تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ادھر تو پیڑھی پال اسکیم چل رہی ہے, تو جہاں لندن جا کے نمودار ہو سکتا ہے صادق خان, ممدانی جیسا نیو یارک میں جو دنیا کے کیپٹلز ہیں, تو ادھر نہیں ہو سکتے. نہیں بنانی, تو اپنی جگہ پہ نہیں بنانی. اور پی ٹی آئی نے بھی سب سے زیادہ ستیہ ناش لوکل گورنمنٹ کا اب وہ مان رہے ہیں کہ جی ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائیں گے, ہم سے غلطی ہوگی.